बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। मुल्क के अंदर इस वक्त सदारती निज़ाम के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। छोटे से लेके बड़े हर आदमी की ज़ुबान के ऊपर यही सवाल है कि क्या सदारती निज़ाम, पहली बात तो ये है कि सवाल ये है कि क्या वाक़तन सदारती निज़ाम जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जो है वो लाना चाहते हैं, ला रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है, दूसरा सवाल लोगों की ज़ुबान के ऊपर ये है कि वाक़तन सदारती निज़ाम जो है वो पाकिस्तान की खुशहाली का बायस बन सकता है, या सदारती निज़ाम जो है वो पाकिस्तान के अभी जो करंटली इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, क्या उनके ऊपर वाक़तन कोई कामयाब तरीका कार साबित हो सकता है। तो इसके ऊपर बात करनी है, मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी है। इसके साथ आपके सामने दो बड़ी अहम इस वक्त मैंने खबरें रखनी है। एक तो पीटीआई की इंटरनल स्टोरीज के हवाले से है कि दौरा पेशावर इमरान खान ने इस वक्त क्यों किया है। बड़ी मज़े की बात है, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि मुल्क के वज़ीर आज़म भी जो हैं वो किसी ना किसी वक्त पे ब्लैकमेल हो जाते हैं। अलबत्ता वैसे वो कहते हैं कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये बतानी है आपको कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के हवाले से इस वक्त इतनी खुल के मुखालफत सामने आ गई है और इख्तलाफात सामने आ गए हैं कि शायद आप लोग कभी सोचते भी ना हो कि इस कदर जो है वो नवाज शरीफ को बैकडोर करने की कोशिश की जाएगी कि जो चार बड़े अबूरी वज़ीर आज़म के लिए नाम नून लीग की तरफ से एक लिखे गए, तजवीज़ किए गए, उनके अंदर नवाज शरीफ का नाम नहीं था। कंप्लीट तफसील आपको बताऊंगा, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही वाहिद आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के बने रहने का, और इसी तरीके से हम आप तक मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त पहुँचाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊँ कि अपडेट, सबसे बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको दे दूँ, सदारती निज़ाम के ऊपर हम बाद में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जो है वो दौरा पेशावर करते हैं, और दौरा पेशावर उनके करने की सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी वजह, अब आपने ना सुनते जाना है, ये मैं सारे डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं कि सदारती निज़ाम हमें क्यों चाहिए या क्यों आ जाना चाहिए, उसके डॉट्स आपने सुनने। पहली बात तो ये है कि मुल्क का वज़ीर आज़म और हाजिर ड्यूटी वज़ीर आज़म जो है वो इस कदर मजबूर हो जाता है कि उसको परवेज़ खट्टक को मनाने के लिए दौरा पेशावर करना पड़ जाता है। अब आप खबरें जो भी चलाते रहे सर, वो हमारे सामने कम से कम मैं तो उसको नहीं मानता कि दौरा पेशावर जो है वो बड़े अहम ऐलानात के ऊपर किया गया, वहाँ पे जो है वो तरक्की और ये और वो ऐलान तो कोई भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ परवेज़ खट्टक को मनाने के लिए दौरा पेशावर किया गया, क्योंकि परवेज़ खट्टक ये धमकी दे चुके थे कि हम ना तो आपको वोट कास्ट करेंगे और ना ही आपको प्राइम मिनिस्टर मानते। अब इस बात की दलील क्या है कि दौरा पेशावर जो है वो सिर्फ परवेज़ खट्टक को मनाने के लिए किया गया। दलील ये है कि आप इमरान खान की स्पीच सुने, अपनी खुद की स्पीच उनकी जो हर चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, पूरे एक उसके अंदर स्पीच के अंदर, पूरे खिताब के अंदर परवेज़ खट्टक की बातें हुई हैं और उनकी तारीफ़ और तारीफ़ों के पुल, और परवेज़ खट्टक ने ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि 2013 से 2018 तक परवेज़ खट्टक KPK के वज़ीर आला थे। अच्छा, अभी दूसरी बात कि उनको मनाने के लिए दौरा क्यों करना पड़ गया वज़ीर आज़म को। देखिए, इस वक्त जो है ना वो सब लोग ये जानते हैं कि इमरान खान जो है वो अपोजिशन तो दूर की बात, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में इतना घिर चुके हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की अपनी ज़ाती पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है, जो हमेशा वो कहते हैं कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही होगा, आप ना तो मुझसे पूछ सकते हैं, ना मुझे कुछ कह सकते हैं, ना तजवीज़ कर सकते हैं। अब एक पॉइंट तो ये है आपने जहन में रखना है कि क्या ऐसी पार्टी से हम तवक्को कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो खुशहाली की तरफ लेकर आ सकते हैं, जिनके अपने प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक वज़ीर से ब्लैकमेल हो के सिर्फ इसलिए बनाने जाते हैं, पूरा दौरा अरेंज कर देते हैं, वहाँ पे लाखों रुपए दौरों पे खर्च कर देते हैं सरकारी बजट में से, सिर्फ इसलिए कि कहीं ये मुझे वोट देने से इनकार ना कर दें और मेरी पार्टी जो है वो कमज़ोर ना पड़ जाए। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बड़ी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त, ये तो हम सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, चाय पे बैठने वाला एक छोटा आम आदमी भी जानता है कि शहबाज शरीफ जो है वो हमेशा इदारों से बातचीत करने के हक में होते हैं, मतलब जबकि नवाज शरीफ जो हैं उनकी पॉलिटिक्स हमेशा से इदारों के बड़े खिलाफ रही है और बड़ा वाज़ेह तौर पे जो है वो खुल के सामने आके वो बात करने में से रहे। शहबाज शरीफ के हवाले से एक पेशन गोई की गई फवाद चौधरी की तरफ से, जो PTI के मेंबर हैं, वज़ीर इत्तलात जो है, उन्होंने कहा जी जो नून लीग है
اس کے 4 بڑے لوگ ایسے ہیں جو نواز شریف کے خلاف اس وقت چل رہے ہیں اور وہ رائٹ پر ہیں. یعنی اب طریقہ واردات سمجھیں, وہ رائٹ پر ہیں, اور اگر وہ چاروں لوگ نون لیگ سے الگ ہو جاتے ہیں تو نون لیگ جو ہے وہ واضح طور پہ اپنا بیانیہ بڑا سٹرونگ کر لے گی. اب آج کی خبر ہے, پھر اس کے اوپر حماد اظہر نے بھی یہی کہا, اس کے اوپر شہباز گل نے بھی یہی کہا, اس کے اوپر مراد سعید کے بھی کمنٹس. آج کی خبر یہ ہے کہ یہ ایک پیشن گوئی ہے, جس پیشن گوئی کو ARY نے مکمل آرٹیکل کی صورت میں چھاپا ہے. انہوں نے کہا جی کہ عبوری وزیر اعظم کے لیے 4 نام تجویز کیے گئے تھے, اور شہباز شریف کی اس میں اپنی ان ناموں کو لکھنے کے حوالے سے, اس سیٹ اپ کے حوالے سے اپنی گارنٹی تھی. اور ان 4 ناموں کے اندر جو عبوری وزیر اعظم کے لیے نام لکھے گئے ان میں نواز شریف کا نام نہیں تھا. اب جب یہ نام نواز شریف کو پتہ چلے تو نواز شریف جو ہیں وہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ناراض ہو گئے, اور شہباز شریف کی گڈ گورننس اور ان کی پالیٹکس اور ان کے سارے معاملات جو بھی ہیں ان سے بڑا واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ میں اس سے اگری نہیں کرتا. اب چونکہ شہباز شریف بھی اپنی یہاں پر پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے ایک پلاننگ کر چکے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر نواز شریف اس طریقے سے مخالفت کر دے گا ان ناموں کے اندر, ظاہر ہے نا اگر وہ بھی پرائم منسٹر نہیں بنے گے تو وہ کس طریقے سے یہ مان سکتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ آپ کر دیں. تو نون لیگ کے بھی اس قدر بڑے اختلافات صرف اور صرف پرائم منسٹر کے نام کے اوپر میرے اور آپ کے سامنے. تیسری بات کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. تیسری جماعت پاکستان کی بڑی, آج سے 2-2.5 ہفتے قبل جو ہے وہ جو وزیر اعلیٰ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر سندھ, وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے, وہ کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمیں ہماری بات کے اوپر توجہ نہ دی, کسی نے ہمیں کھڈے لائن لگانے کی بات کی تو ہم پاکستان کو توڑ دیں گے, اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہ کام کریں. اور یہ اشارہ انہوں نے دیا تھا کہ ٹھیک ہے پھر ہم صوبہ سندھ کو الگ کر لیں گے. بلوچستان کے حوالے سے 12 مرتبہ آپ بلوچ فیڈریشنز کی دھمکیاں سن چکے ہیں کہ ہم بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں. آپ مجھے ایک ساری سینیریو کے اندر, سچویشن کے اندر جو ہے وہ ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہوئے بتائیں کہ کیا یہ لوگ پاکستان کی فلاح اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں, جو پچھلے 70 سالوں سے چلے آ رہے ہیں اور مختلف شکلیں بدلتے ہوئے اسی سیٹ اپ کا حصہ بنتے ہوئے پاکستان کے اندر دوبارہ حکومتیں الیکٹ ہوتی ہیں, سلیکٹ ہوتی ہیں, اور پھر وہ جو ہے وہ لوگ وہی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. وہ بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے کہ شراب جو ہے وہ پرانی ہے لیکن بوتل نہیں ہے. اب یہی لوگ جو آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہیں, یہی وزیر کبھی کسی دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, کبھی کسی دور میں نون لیگ کے ساتھ تھے, کبھی کسی دور میں پاکستان کاف لیگ جو تھی اس کے ساتھ تھے, کبھی آرمی کے موجودہ دور حکومت میں کسی نہ کسی جگہ پہ تھے, تو آج یہی لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں موجود ہیں. کل انہی میں سے لوگ ٹوٹیں گے اور اگر برتری میں کوئی اور جماعت آئی تو اس کے ساتھ جائیں گے. آپ یہ بتائیں کہ جب لوگ وہی ہیں, شراب پرانی ہے, تو وہ کس طریقے سے پاکستان کے فائدے کے لیے ثابت ہو سکتی ہے. پھر دوسرا پوائنٹ یہ دیکھیں کہ ہمارے جمہوری سیٹ اپ کے اندر ہوتا کیا ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ اگر 55% ووٹ ایک بندے کو ملا ایک الیکشن میں, اور 50% جو ووٹ ہے وہ کسی دوسرے بندے کو ملا. اب 50 اکارڈنگ ٹو جمہوری سیٹ اپ جو 55% والا بندہ ہے وہ جیت جائے گا الیکشن, اور وہ ایم این اے یا ایم پی اے بن جائے گا, اور پورے علاقے کی نمائندگی اس کے پاس آئے گا. یار یہ تھوڑا سا اپنا مینٹل لیول ہم لوگوں کو چیک کرنا چاہیے کہ ایک ایسا بندہ جس کو ایک علاقے کے 50% لوگوں نے ریجیکٹ کیا, اس کو جو ہے وہ ہم پھر اپنا ایم این اے تسلیم کر لیتے ہیں. یعنی اگر تو ریشو ہو 90% 10%, چلو 80% 20% بھی سمجھ میں آتی ہے. ایک بندے کو 55% ووٹ ڈلے ہیں, ایک کو 50% ڈلے ہیں, یا 54% ڈلے ہیں, تو 55 والا جیت جاتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ اس علاقے کے اندر وہ سلیکٹ ہونے والا یا الیکٹ ہونے والا بندہ جو ہے وہ کام کرے جس علاقے میں اس کو معلوم ہو کہ اس علاقے کے 50% لوگوں نے تو میرے خلاف ووٹ دیا تھا. تو یہ جو سارے کا سارا ایک جمہوری سیٹ اپ یہاں پر لگا ہوگا. اور پھر ایک اور چیز اس میں دیکھیں آپ کہ وفاق کی جو گورنمنٹ ہے وہ الگ سے ہے, صوبائی گورنمنٹس جو ہیں وہ الگ سے ہیں. صوبے کی گورنمنٹ اگر کسی اور پارٹی کی آتی ہے, وفاق کی گورنمنٹ کسی اور پارٹی کی آتی ہے, تو وہ آپس میں کسی ایک پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ اکٹھے ہی نہیں ہوتے. اگر وفاق کی گورنمنٹ کوئی اعلان کر دے تو صوبائی گورنمنٹ اس لیے اس کو اپنے صوبے میں نہیں کرتی کہ اچھا اگر ہم کام کر دیں گے تو یہ تو ہمارے لوگوں کو یہ ہوگا کہ یہ تو عمران خان نے دیا,
تو اگر صوبائی کوئی اچھا پلان ہو تو اس کو وفاقی گورنمنٹ ریجیکٹ کر دیتی ہے کہ یہ تو دوسری پارٹی کا کام ہے، تو ہم کریں گے تو لوگ سمجھیں گے اچھا یار یہ تو انہوں نے ان کا پروجیکٹ چرایا تو لوگ ان کو ووٹ دیں گے۔ پھر پچھلے دنوں میں نے ایک وقار زکا کی ویڈیو دیکھی، اس میں اس نے کہا کہ بڑا واضح طور پہ جو ہے وہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے حق میں بہتری کے لیے کوئی پلان ایسا ہو جو عمران خان کے ذہن سے نکلے تو وہ تو ہم اس کے اوپر تو کام کریں گے، لیکن اگر کوئی اور بندہ ایک ایسا پلان لے کر آتا ہے جو پاکستان کے حق میں ہے لیکن وہ عمران خان صاحب کے دماغ سے نہیں نکلا تو ہم اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ تو پھر آپ کو سلوٹ کریں گے، عمران خان کو سلوٹ تو نہیں کریں گے۔ یہ جتنا بھی سارا نظام ہے یہ گندگی کا ڈھیر ہے، اور سارے کا سارا نظام جو ہے وہ پاکستان کو پچھلے 70-72 سالوں سے کہاں پر لے آیا ہے، یہ آپ کے بھی سامنے ہے اور میرے بھی سامنے ہے۔ کم از کم میں نے اپنی میچورٹی کی ایج میں ہوش سنبھالنے کے بعد 3 بڑی گورنمنٹس تو دیکھ لی ہیں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی بھی دیکھی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی دیکھی ہے، اور پی ٹی آئی کا دور بھی الحمدللہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو میں اس ساری سینیریوز کو لیتے ہوئے، ان ساری سچویشنز کو لیتے ہوئے، ان سارے تجربات کو لیتے ہوئے جو ہم نے پچھلے 70 سالوں میں کر لی ہیں، صدارتی نظام کے حق میں ہوں۔ البتہ صدارتی نظام کے اندر صدر کو منتخب کرنے کے طریقہ کار کے اوپر ضرور ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ طریقہ کار کتنا بہتر کیا جائے، جتنا بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے اتنا بہتر کیا جائے۔ اس حوالے سے اگر آپ نے جو سلیکشن ہے پریزیڈنٹ کی، اس حوالے سے اگر آپ نے مزید ڈیٹیلز دیکھنی ہو تو آپ یوٹیوب کے اوپر سید زید زمان حامد کی ویڈیو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے ایک باقاعدہ طور پر پوری اس کے اوپر گفتگو کی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم اس حق میں ہیں کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، لیکن ابھی فی الحال جو پورے پاکستان کے اندر یہ گندگی کا ڈھیر ایک جمہوری نظام کی صورت میں ہمارے گلوں میں پڑا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو جو یہ سوچیں کہ اس پاکستان کے لیے واقعتاً ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔